بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری آنکھ صبح صبح ہی صحن سے آتے شور شرابے پر کھل گئی۔ آج پھر بھائی اور اماں کے درمیان بحث و تکرار شروع تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی کو بند کر دیا، کیونکہ میں روز روز کی اس چیخ چیخ سے نہایت تنگ آ چکی تھی اور اس میں کسی قسم کا حصہ بننے کا شوق نہیں رکھتی تھی، کیونکہ نہ تو اماں میری بات سمجھنے کو تیار تھیں اور نہ ہی میری بات بھائی کو سمجھ آتی۔ دراصل میرے بھائی یاسر کو زرمینہ بے حد پسند تھی۔ وہ جب سے فوج میں بھرتی ہوا تھا تب سے ہی اس نے ایک رٹ سی لگا دی تھی کہ زرمینہ کے گھر رشتہ لینے کے لیے جائیں، لیکن اماں کسی صورت بھی اپنی نند کے گھر رشتہ کرنے کو تیار نہ تھیں، کیونکہ امی اور پھپھو کی آپس میں کبھی نہیں بن سکی۔ امی اور پھپھو تو ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی بھی نہیں تھیں۔ یہ ہم بچے تھے جو بڑوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے، کیونکہ ہمارے گھر نزدیک نزدیک تھے، اسی لیے ہم سب گرمیوں کی لمبی دوپہر میں ایک دوسرے کی چھت پر جا کر خوب کھیلتے۔ یوں کھیلتے کھیلتے کب بھائی اور زرمینہ ایک دوسرے کے قریب آئے پتہ ہی نہ چلا۔ جب ہم سب بڑے ہو گئے تو یوں گھلنے ملنے کی اجازت چھت پر تو نہ ملتی، تو میرے ذریعے بھائی زرمینہ کو لیٹر بھیجتا، تو بدلے میں بھی اس سے ٹھیک ٹھاک پیسوں کا مطالبہ کر دیتی۔ یوں میری ضرورت بھی پوری ہو جاتی اور اپنے بھائی کا کام بھی کر دیتی۔ میں ایک طرح سے ان کے درمیان ایک ڈاکیے کا رول ادا کرنے لگی، لیکن پھپھو میرے آنے جانے پر ذرا سی مشکوک ہو گئیں۔ انہیں لگا کہ جیسے میں کسی خاص مقصد کے تحت آتی ہوں۔ وہ مجھ پر اب آتے جاتے کڑی نظر رکھنے لگیں، لیکن میں بھی بہت ہوشیار تھی، جانتی تھی پھپھو میرے آنے پر چونک گئی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں جب آتی تو پھپھو میرے پاس سے بالکل بھی نہ اٹھتی، بلکہ بہانے بہانے سے میرے ارد گرد ہی رہنے کی کوشش کرتی۔ تو میں بھی بھائی کا دیا خط بالکل نہ نکالتی، بلکہ میری یہ کوشش ہوتی کہ پھپھو ذرا سا بھی دائیں بائیں ہوں تو میں اپنی کارروائی کر ڈالوں، اور اس کا موقع بھی مجھے خود زرمینہ ہی دیتی۔ جب وہ میرے لیے چائے بنانے کے بہانے کچن میں جاتی تو میں بھی فوراً اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی اور ایک دم ہی خط اس کے ہاتھ میں پکڑا کر ایسے کھڑی ہو جاتی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھپھو بھی بہت تیز تھیں، وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے کچن میں آ تو جاتی، لیکن مجھے اور زرمینہ کو پکڑ نہ سکتی۔ میں اور زرمینہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے اشارے اتنا سمجھنے لگ گئے تھے کہ پھپھو لاکھ کوشش بھی کرتی تو ہماری چوری نہیں پکڑ سکتی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی زرمینہ انتہائی الرٹ ہو جاتی اور وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ ایسا راستہ نکلے کہ جس میں وہ بآسانی مجھ سے بھائی کا لیٹر لے سکے، اور جو ہی بھائی کا لیٹر اسے دیتی تو پھر ایک منٹ بھی وہاں نہ رکتی، کیونکہ پھپھو کا رویہ اتنا ناقابل برداشت ہوتا تھا کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا۔ اگر بھائی کی منتیں جاریہ نہ ہوتی تو میں شاید کبھی بھی پھپھو کے گھر نہ جاتی۔ پھپھو تو شاید ہمیشہ سے ہی ایسی تھیں، لیکن بچپن معصوم ہوتا ہے جس میں رویے سمجھ نہیں آتے۔ حالانکہ وہ اس وقت بھی ہمارے آنے پر بڑا تنگ ہوتی تھیں، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے تھے۔ مگر برا ہو اس وقت کا کہ جس میں ہم اتنے بڑے ہو کر سمجھدار ہو گئے کہ رویے ہمیں کسی کانٹے کی طرح چبھنے لگے، بلکہ اتنے واضح سمجھ آنے لگے کہ دل دکھ کر رہ جاتا۔ بھائی اور میں پھپھو کے ان تلخ اور سخت رویوں کا سب سے زیادہ شکار بنتے تھے، اور اس کی وجہ ہماری امی تھیں۔ پھپھو کے گھر میں اگر کوئی مہمان آیا ہوتا تو وہ ان کے سامنے بھی ہمیں رچ کے ذلیل کرتی، لیکن ہم پھر بھی ڈھیٹ بن کر ان کے گھر چلے جاتے۔ تو اس کی وجہ زرمینہ تھی، کیونکہ وہ پھپھو کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ ہم دونوں بہن بھائیوں پر اپنی جان چھڑکتی تھی۔ کئی بار تو گرمیوں کی لمبی دوپہر میں جب پھپھو سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی تو وہ آہستہ سے بیرونی گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول دیتی اور ہم بھی دبے پاؤں صحن سے گزر کر سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے اوپر چھت پر پہنچتے، اور پھپھو کے اٹھنے سے پہلے پہلے ہم اسی طرح چپکے اپنے گھر کو چلے جاتے۔ کئی بار پھپھو نے ہماری چوری پکڑ بھی لی اور ہمیں بری طرح سے جہاں ڈانٹا وہاں زرمینہ کو بھی خوب سخت سنائی، لیکن نہ تو وہ باز آتی تھی اور نہ ہم۔ لیکن پھر بچپن آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور ہم سب جوانی میں قدم رکھنے لگے، تو میں نے پھپھو کے گھر جانے سے توبہ ہی کر ڈالی۔ لیکن بھائی، جس سے بچپن سے زرمینہ کو دیکھنے کی عادت تھی، وہ کسی صورت نہ ٹلتا۔ وہ خود تو پھپھو کے ہاتھوں بے عزت ہوتا ہی تھا، ساتھ میری بھی بے عزتی خراب کرواتا۔ میں اس بات پر کئی بار بری طرح سے بگڑی بھی کہ آخر تو کیا بنتی ہے وہاں پر جانے کی؟ پانی کا سادہ گلاس تک تو وہ ہمیں پوچھتی نہیں ہیں، اور خاندان سے کوئی آیا گیا رشتہ دار ان کے گھر بیٹھا ہو تو وہ ان کے سامنے بھی ہمیں خوب سناتی ہیں۔ کیا فائدہ ان کے گھر جانے کا؟ تو بھائی میری بات سن کر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنس دیتا اور کہتا کہ تم کیا جانو
کہ وہاں مجھے کیا فائدہ نظر آتا ہے؟ تو میں بگڑ کر کہتی کہ ہاں وہاں تو سونے کی کان ہے نا جسے تم کھودنے کے لیے جاتے ہو۔ تو وہ میری بات پر ہنس دیتا اور کہتا کہ ہاں نا وہاں پر واقعی سونے کی کان ہے، زرمینہ کی شکل میں۔ تو میں بھی بھائی کی بات سن کر چونک گئی، کیونکہ اس نے پہلی بار زرمینہ کے حوالے سے ایسی بات کہی تھی۔ میں نے اسے کریدنا چاہا تو وہ مجھے ٹال گیا اور کہنے لگا کہ مناسب وقت پر وہ مجھے بتائے گا۔ کچھ عرصے بعد ہی ہم تینوں کالج جانے لگ گئے اور ہم تینوں کا ایک ہی کالج تھا، لیکن پھپھو کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ زرمینہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ انہوں نے زرمینہ کو صاف صاف منع کر دیا کہ خود اکیلی آیا جایا کرو، ان کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی پوری ایک نمبر کی شیطان تھی۔ وہ انہیں پورے یقین سے کہتی کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جاتی، لیکن اپنی گلی سے نکل کر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی۔ میں تو شاید زرمینہ کے انتظار میں نہ رکتی، لیکن بھائی کی وجہ سے مجبوراً مجھے زرمینہ کا دوسری گلی میں رک کر انتظار کرنا پڑتا اور پھر ہم سب مل کر کالج جاتے۔ واپسی پر بھی دوسری گلی تک ہمارا ساتھ ایک ساتھ رہتا، لیکن پھر گھر کے نزدیک ہی ہم اپنی راہیں بدل لیتے۔ پھپھو کی بد اخلاقی کی وجہ سے شاید میں تو زرمینہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی، لیکن بھائی مجھے اکثر اس بات پر قائل کرتا کہ دیکھو ہم دونوں تو بہن بھائی ہیں، ایک ساتھ اپنے دکھ سکھ بانٹ لیتے ہیں، لیکن زرمینہ کا کون ہے؟ وہ اکلوتی ہے، ہمارے ساتھ جا کر کھڑی تو کھڑی بات کر لیتی ہے تو اس کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہوگا، ورنہ وہ تو سارا دن گھر میں بند رہتی ہے۔ نہ پھپھو اس کو کہیں آنے جانے دیتی ہیں اور نہ ہی اس کے گھر کوئی دوست ملنے کے لیے آتا ہے، تو سوچو وہ کس قدر تنگ ہوتی ہوگی۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑی سی کمپنی دے سکتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو میں بھائی کی بات پر زرمینہ کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا لیتی، لیکن پھر جب پھپھو کا رویہ دیکھتی تو میں پریشان ہو جاتی کہ اتنی بے عزتی سہنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ لیکن بھائی مجھے کسی نہ کسی طرح قائل کر ہی لیتا اور میں اس کی محبت میں چھپ ہو جاتی کہ چھوٹا ہے تو بات ماننے میں کیا حرج ہے۔ ویسے بھی میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی، کیونکہ یہ میرا بھائی ہی تھا کہ جس نے مجھے میرے ہونے کا یقین دلایا، ورنہ میری پیدائش پر میرے ہی ماں باپ نے مجھے جتنا دھتکارا تھا وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ ہمیشہ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر باپ خوش نہیں ہوتے، لیکن یہاں تو میری ماں بھی خوش نہیں تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ میری جگہ بیٹا پیدا ہو جاتا، لیکن جب میں اللہ کی مرضی سے ان کی گود میں آ گئی تو شعور کی آنکھ کھولنے تک میں نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں اپنے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ میرا رنگ چونکہ اپنے بھائی سے تھوڑا سا دبتا ہوا تھا، میں ذرا گہرے سانولے رنگ کی تھی، تو میرے والدین مجھے میرے اصل نام کے بجائے کلو کلو کہتے رہتے۔ ان کی وجہ سے عزیز رشتہ دار بھی مجھے اس نام سے پکارنے لگ گئے تو میں خون کے آنسو روتی۔ تو ایسے وقت میں میرا بھائی یاسر ہی مجھے اپنے سینے سے لگا کر چپ کرواتا۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن ایک بڑے بھائی کی طرح مجھے اس لمحے سہارا دینے کی کوشش کرتا جب میں بکھر کر ٹوٹ رہی ہوتی تھی۔ مجھے بہت کم عمری میں ہی امی نے گھر کے کام کاج میں لگا دیا تھا۔ امی کا تو پکا پروگرام تھا کہ وہ مجھے تعلیم بالکل بھی نہیں دلوائیں گی، لیکن یہ یاسر ہی تھا جس کی بغاوت کی وجہ سے مجھے بھی اسکول کا منہ دیکھنا نصیب ہوا، ورنہ شاید میں ایڑیاں رگڑتی رہتی تو بھی میرے والدین کو مجھ پر رحم نہ آتا اور وہ مجھے کسی صورت اسکول نہ بھیجتے۔ لیکن یاسر کی محبت میں امی اور ابا چپ ہو گئے اور یوں مجھے بھی اسکول میں بھیجنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ تو امی اور ابا کی متفقہ رائے یہ تھی کہ مجھے کسی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیں، لیکن یہاں پر بھی یاسر نے ضد مان لی کہ نادیہ میرے ساتھ ہی اسکول میں پڑھے گی۔ ابا اور امی تو کسی صورت بھی اس بات پر راضی نہ تھے، لیکن یاسر کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور یوں میں یاسر کے ساتھ ہی اس شہر کے انتہائی مہنگے ترین پرائیویٹ اسکول میں داخل ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود میری زندگی یاسر کی نسبت اتنی آسان نہ تھی۔ میں جب اسکول سے واپس آتی تو یاسر کے لیے تو امی کھانا اور روٹی تیار رکھتی تھیں، لیکن مجھے اپنی روٹی خود ہی بنانی پڑتی۔ روٹی بنانے کے ساتھ ساتھ صبح کے پڑے جھوٹے برتن جھاڑو پوچھا بھی کرنا پڑتا۔ یہ کام کرتے کرتے کب شام ڈھل جاتی پتہ ہی نہ چلتا۔ میرا اسکول کا سارا ہوم ورک پڑا رہتا، جبکہ یاسر کھانا کھانے کے بعد دن کو آرام کرتا اور پھر اپنا سارا ہوم ورک ختم کر لیتا اور باہر کھیلنے کے لیے چلا جاتا۔ جبکہ میں جب شام کو اپنے اسکول کا کام لے کر بیٹھتی تو رات کے کھانے کی تیاری میں امی مجھے پھر سے آوازیں دینے لگتی، تو میں ان کی مدد کروانے کے لیے اپنے اسکول کا ہوم ورک چھوڑ کر کچن میں چلی جاتی، جہاں پر ہانڈی کی تیاری کے ساتھ ساتھ آٹا گوندنے تک سارا کام کر کے امی کو دیتی۔ لیکن وہ پھر بھی مجھ سے خوش نہ ہوتی، وہ مجھ سے کام بھی لیتی اور مجھے خوب باتیں بھی سناتی، حالانکہ میں بہت چھوٹی تھی۔ کئی بار برتن دھوتے ہوئے اگر مجھ سے کپ یا گلاس ٹوٹ جاتا تو امی مجھے خوب مارتی کہ تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے
گھر کا کوئی برتن تم سے محفوظ نہیں؟ بچپن سے ہی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جھاڑو دیتے دیتے کمر درد کرنے لگتی، لیکن امی کو رحم نہ آتا۔ وہ مجھ سے گھر کا سارا کام لینے کے باوجود خدا جانے کیوں نہ خوش رہتی تھیں، لیکن میں بھی انہیں خوش رکھنے کے لیے ہر جتن کرنے کی کوشش کرتی تو یاسر چڑ جاتا اور مجھے کہتا کہ تم بلا وجہ اپنی جان مارتی رہتی ہو، مجھے دیکھو میں تو ایسا نہیں ہوں۔ تو میں اسے کہتی کہ تم لڑکے ہو نا، اسی لیے تمہاری کوئی بھی بات انہیں بری نہیں لگتی، لیکن میرے لیے تو انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رکھی۔ تو وہ کہتا کہ تم بھی میری طرح سے بن جاؤ نا، امی کو احساس دلاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ غلط کرتی ہیں، ایسا تو کوئی ستیلی ماں بھی نہیں کرتی جیسا رویہ ان کا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں ہنس کر کہتی کہ جس دن میں تمہاری والی سوچ اپنے دماغ میں رکھ کر ان کے سامنے گئی تو وہ مجھے چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر کر دیں گی، پھر تم خوش ہوتے رہنا اپنے ان مشوروں پر۔ تو وہ ایک دم سے سینہ پھلا کر میرے قریب آ کر کہتا کہ میرے ہوتے ہوئے کون تمہیں باہر نکال سکتا ہے، کسی کی مجال ہے کیا؟ تو ایسے لمحے میں مجھے اپنے بھائی پر ٹوٹ کر پیار آتا، کیونکہ میری خاطر وہ کئی بار اماں سے لڑ بیٹھا تھا۔ میری سائڈ لینے کی وجہ سے اماں اکثر یاسر پر چڑھ دوڑتی کہ کیا تم ہر وقت اس کلو کی سائڈیں لیتے رہتے ہو؟ تو وہ کہتا کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے رنگ پر تنقید کر کے اللہ کی ناراضگی مول لینے کا باعث بن رہی ہیں۔ وہ انہیں کئی بار اس بات پر بری طرح سے جھڑک چکا تھا اور سمجھا بھی چکا تھا کہ آپ اس کا نام لیا کریں، آپ کی وجہ سے خاندان کے اکثر لوگ میری بہن کو کلو کلو کہہ کر پکارتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کا منہ توڑ دوں، اور میں کسی دن ایسا کر بھی دوں گا، لیکن اماں میں آپ کا کیا کروں؟ کیا آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ لو، میری خاطر اماں کے ساتھ ساتھ ابا سے بھی الجھنے لگتا۔ کئی بار میں اسے سمجھاتی کہ میری وجہ سے تم اماں ابا کی مخالفت مول نہ لیا کرو، کسی دن ابا کا تم پر ہاتھ اٹھ گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گی، لیکن وہ باز ہی نہ آتا تھا۔ اس کی مٹی اللہ نے کوئی خاصی جگہ سے اٹھائی تھی کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے سے باز نہ آتا۔ میرے اندر جو زندگی جینے کی ایک امنگ پیدا ہوئی تھی وہ اپنے بھائی یاسر کی وجہ سے ہی تھی، ورنہ شاید میں اپنے رنگ اور بیٹی ہونے کی وجہ سے جس کمپلیکس کا شکار ہو چکی تھی اس میں سے نکلنا میرے لیے قطعاً آسان نہ تھا۔ یاسر میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا تھا اور اسی محبت کی بنیاد نے مجھے یاسر کا گرویدہ بنا ڈالا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی ہر بات مانتی۔ اگر وہ مجھے آدھی رات کو بھی کسی کھانے کی چیز کی فرمائش کرتا تو میں اپنا سارا کام چھوڑ کر فوراً اٹھ کر کچن میں چلی جاتی، خواہ میرا دل کر رہا ہوتا یا نہیں، لیکن میں اس کی خوشی کی خاطر اپنے آرام اور سکون کو ایک طرف جھونک کر ہر صورت اس کی فرمائشیں پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب یاسر کا جھکاؤ زرمینہ کی طرف ہوا تو میرا دل کھٹکنے لگا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یاسر اور زرمینہ کے درمیان کوئی سلسلہ نہ نکلے، کیونکہ میں اماں کے خیالات بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ مر تو سکتی تھی لیکن پھپھو کی بیٹی کا رشتہ مانگنے ان کے گھر کسی صورت نہ جاتی۔ میں باتوں ہی باتوں میں یاسر کو سمجھانے کے لیے زرمینہ کی کوئی نہ کوئی برائی کر دیتی کہ شاید اس کے دل سے زرمینہ کا خیال نکل جائے، کیونکہ میں نے یہ بات بہت زیادہ محسوس کرنا شروع کر دی کہ یاسر مجھ سے سب سے زیادہ زرمینہ کی بات کرتا ہے، ہر وقت ہر لمحے اس کو سوچتا رہتا ہے۔ وہ اپنی پاکٹ منی بچا کر اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحائف چوری چھپے میرے ہاتھوں بھجواتا کہ تم نے اتنی مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں تو اس مقصد کے لیے تم اپنے سارے کے سارے پیسے زرمینہ پر لٹا دو۔ تو وہ کہتا کہ ہماری چھوٹی سی تو کزن ہے، اگر میں اسے کچھ نہیں دیتا ہوں تو وہ کتنا خوش ہوتی ہے، تم یہ بھی تو دیکھو۔ مجھے یاسر کی یہ منطق سمجھ میں نہ آتی، لیکن میں چپ کر جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں زرمینہ کے خلاف مزید تھوڑا سا اور بولوں تو وہ مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور میں یاسر کی ناراضگی سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ اگر وہ خفا ہو جاتا تو میں کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے گلے سے نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ مجھے عزیز ہی اتنا تھا، لیکن بڑی بہن ہونے کے ناطے میں اتنی بات سمجھ رہی تھی کہ یاسر جس راستے پر چل نکلا ہے وہاں پر سوائے کانٹوں کے اسے کچھ نہیں ملنا۔ میں دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی کہ اس کا کسی بھی مقام پر دل نہ دکھے، لیکن میری دعاؤں میں شاید اثر نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل کو زرمینہ کا روگ لگ چکا تھا، اور مجھ پر یہ بات تب کھلی جب وہ عید والے دن انتہائی اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر پھپھو کے گھر گیا اور صرف 10 منٹ کے بعد ہی بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر لوٹا، اور گھر لوٹتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گھر میں چونکہ خاندان سے رشتہ دار عید ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو اماں اور ابا نے یاسر پر اتنی توجہ نہ دی، لیکن اس کا بجھا ہوا چہرہ مجھ سے چھپ نہ سکا۔ میں مہمانوں کی خاطر تواضع میں مصروف تھی، لیکن جو ہی مجھے تھوڑا سا موقع ملا میں جب اس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی
کہ وہ کسی بچے کی طرح تکیے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے اور میں فوراً بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر بتر تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میں خود بھی رونے لگی تھی تو وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگا، تو میں گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اگر اس کے رونے کی آواز باہر گئی تو مہمان خواتین اور میری کزنس اندر نہ آ جائیں۔ لہٰذا میں نے فوراً اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر اس کے آنسو صاف کر کے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم تو اچھے بھلے تیار ہو کر پھپھو کے گھر گئے تھے، پھر اتنی جلدی کیوں واپس آئے؟ کیا کچھ ہوا ہے وہاں پر؟ تو وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے انتہائی بے قرار اور بے چین لگا۔ تو میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس سے پھر پوچھا، تو اس نے پلکیں اٹھا کر جب میری طرف دیکھا تو اس میں سوائے غم کے مجھے کچھ اور دکھائی نہ دیا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ سی گئی کہ وہ اتنی خوبصورت سفید دودھ جیسی رنگت رکھنے والا یاسر اس یاسر سے بے حد مختلف تھا جس کے چہرے پر دور دور تک زردی گھلی ہوئی تھی۔ یاسر، پھپھو کے گھر ایسا کیا ہو گیا؟ کیا انہوں نے کچھ کہہ دیا؟ تو اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، تمہیں تو ان کا پتہ ہی ہے، لیکن آج جو انہوں نے بات کی اس نے میرا دل باہر نکال کر رکھ دیا۔ ایسا کیا کہہ دیا پھپھو نے؟ وہ زرمینہ کی شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ منجلی پھپھو ان کے گھر آئی ہوئی تھیں اور وہ باتوں ہی باتوں میں مجھے سنانے کے لیے کہہ گئیں کہ وہ بہت جلد زرمینہ کا رشتہ ان کے بیٹے سے طے کرنے والی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں تو جیسے کانپ ہی گیا۔ میرے لیے وہاں پر مزید کھڑے رہنا بہت مشکل ہو گیا تو میں بنا کچھ کہے ہی وہاں سے لوٹ آیا۔ تو کیا زرمینہ نہیں بولی؟ نہیں، زرمینہ نے کچھ نہیں کہا۔ میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی بات اس کے سامنے ہوئی اور وہ کچھ نہیں بولی۔ تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کی بات پر راضی ہو۔ تو وہ ایک دم سے بھپر کر میری طرف دیکھنے لگا۔ زرمینہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ مر تو سکتی ہے لیکن کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اپنے بھائی یاسر کی آنکھوں میں چٹانی عزائم دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ خدا جانے ان کی محبت کیسے اندر ہی اندر پلی تھی کہ مجھے کانو کان خبر نہ ہوئی۔ میں جس لمحے سے ڈرتی تھی وہی لمحہ میرے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ محبت واقعی کسی دریا کی طرح ہوتی ہے جو خود بخود اپنا راستہ بناتی ہے۔ حالانکہ میں کوشش کرتی رہی کہ وہ اس کی طرف راغب نہ ہو، لیکن یاسر تو اس کی محبت میں گلے گلے تک ڈوبا ہوا تھا۔ نازیہ باجی، کچھ کرو، نہیں تو میں اس کے بغیر ایک لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا کیونکہ اس کے منہ سے مرنے کی باتیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ اس پورے گھر میں وہی تو میرا بہترین دوست تھا جو میرے دکھ سکھ میں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا۔ اب اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا تو میں نے اسے یقین دلایا کہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں تمہارے لیے زرمینہ کا رشتہ کر کے ہی دم لوں گی۔ لیکن امی نہیں مانیں گی۔ امی کو ہم دونوں مل کر منا لیں گے، تم فکر نہیں کرو۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو اس کی رنگت ایک دم سے بحال ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اس کے کمرے سے تو نکل آئی، لیکن اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یاسر اور زرمینہ کے معاملے کو کیسے سنبھالا جائے، کیونکہ پھپھو سے زیادہ ہمارے اپنے گھر کے معاملات کافی پیچیدہ تھے۔ پھپھو اتنی سخت دل نہیں تھی جتنی ہماری اماں تھیں۔ وہ تو پھپھو کے نام سے ہی بدک جاتی تھیں، اور رہ گئی میں تو میری تو کوئی حیثیت ہی اماں اور ابا کے سامنے نہ تھی۔ بھلا میں اگر ان کے سامنے یاسر اور زرمینہ کا معاملہ لے کر جاتی بھی تو وہ میری کہاں چلنے دیتے؟ یاسر کو میں نے کہہ تو دیا تھا کہ مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گی، لیکن میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ زرمینہ بھی ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا چہرہ بھی انتہائی بجھا سا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ محبت کی آگ دونوں طرف ہی برابر لگی ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھ سے آنکھوں ہی آنکھوں میں یاسر کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اسی لیے تم ابھی کمرے میں مت جانا، پھر خواہ مخواہ میں باتیں بنیں گی۔ تو اس نے سر ہلا کر میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ میں بس یاسر کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہمارے گھر سے نکلا تھا۔ تو پھپھو نے بات بھی تو ایسی کر ڈالی، کیا ضرورت تھی یاسر کے سامنے ایسی بات کرنے کی، جبکہ وہ تمہارے معاملے میں کتنا حساس ہے تم تو جانتی ہو۔ تو وہ آہستہ سے بولی، دراصل عید سے ایک دن پہلے میں نے ہی یاسر کے حوالے سے امی سے بات کی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ عید کے بعد میری منگنی کی رسم منچلی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی جائے۔ تو میں نے انہیں صاف صاف انکار کر ڈالا اور کہا کہ میں تو صرف یاسر سے ہی شادی کروں گی۔ میری بات سن کر امی نے کہا کہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں بھی یاسر کو پسند کرتی ہوں
اور جب سے انہیں یہ بات پتہ چلی ہے تو انہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یاسر عید کا سلام کرنے کے لیے گھر آیا تو اماں نے جان بوجھ کر اس کے سامنے یہ بات کی تاکہ اس کا دل میری طرف سے کھٹا ہو جائے اور اس سے اچھے سے پتہ چل جائے کہ اماں میرا رشتہ کہیں پر طے کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن میں نے بھی اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی بات پر اڑی رہیں تو میں بھی ساری زندگی اسی دہلیز پر بوڑھی ہو جاؤں گی، لیکن کہیں اور شادی نہیں کروں گی۔ زرمینہ کی بات سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا کہ چلو یاسر اس معاملے میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ زرمینہ اس کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں موجود ہے۔ میں نے بھی ان دونوں کا ساتھ دینے کا پورا عزم کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب یاسر کوئی بہت ضروری بات کرنے کے لیے زرمینہ کو لیٹر بھیجتا تو میں اس کا لیٹر چھپا کر زرمینہ تک پہنچا دیتی، اور یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ سے چل رہا تھا۔ ان دونوں کی محبت کی گواہ میں تھی اور دل سے چاہتی تھی کہ زرمینہ میری بھابھی بن جائے، لیکن ابھی یاسر اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ کھل کر اپنی بات منوا سکے۔ لیکن جو ہی اس کی فوج میں جاب لگی تو اس نے گھر میں ہنگامہ سا برپا کر دیا اور اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ پھپھو کے گھر جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھپھو اس کی شادی کہیں اور کر دیں، اور اگر ایسا ہوا تو وہ جیتے جی مر جائے گا۔ یاسر کی بات سن کر اماں اور ابا دہل سے گئے اور انہوں نے اپنی ضد کو چھوڑ دیا اور یاسر کی خاطر پھپھو کے گھر رشتہ لینے کے لیے چلے گئے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب پھپھو نے اس رشتے پر انکار کرنے کے بجائے ہاں کر دی۔ شاید وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی ضد کے آگے ہار گئی تھیں۔ یوں یہ معاملہ جو مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، اللہ نے اس میں آسانی کی، اور مہینے کے اندر اندر زرمینہ میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے ایک بہن مل گئی ہو۔ زندگی ایک اچھی ڈگر پر چل پڑی تھی کہ اچانک ایک قیامت سی ہم پر ٹوٹ پڑی۔ یاسر چھٹی آ رہا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی موت نے تو جیسے ہمارے پورے گھر میں ایک کوہرام سا برپا کر ڈالا۔ سب سے پہلے ابا بیمار ہو کر اس دنیا سے گئے، پھر پھپھو کا اپنی اکلوتی بیٹی کی بیوگی کو دیکھ دیکھ کر اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اماں بھی بیمار رہنے لگیں۔ ہم دونوں اوپر تلے ان صدمات کو جھیل جھیل کر ادموئی سی ہو گئیں۔ لیکن مہینے کے اندر اندر ہی جب گھر کے اخراجات ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو ہمیں ہاتھ پیر پڑ گئے، کیونکہ ابا کی کوئی سرکاری نوکری تو تھی نہیں، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے جس میں انہیں صرف ماہوار تنخواہ ہی ملتی تھی اور پینشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دوسری طرف یاسر کی نوکری کو اتنی مدت نہیں ہوئی تھی کہ جس میں اس کی پینشن کی امید لگتی، تو اس موقع پر ہماری تعلیم نے ہمیں سہارا دیا۔ میں نے اور زرمینہ نے جاب کرنے کی ٹھانی تو اماں بہت خفا ہونے لگیں، لیکن جب گھر کے حالات دیکھے تو چپ کر گئیں۔ جاب کرتے 2 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا، لیکن اس دوران میں نے ایک چیز بہت شدت سے نوٹس کی کہ زرمینہ کافی بدل گئی ہے۔ وہ پہلے کی نسبت کافی چپ چپ رہنے لگی۔ میں نے کئی بار کریدنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹال گئی۔ ایک دن وہ آفس سے آئی تو اندر جا کر لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اماں ایک دم پریشان ہو کر مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا بات ہے، یہ جب سے آئی ہے کمرہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پوچھو تو صحیح کیا ہوا، کہیں آفس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو کئی بار اس سے پوچھ چکی ہوں لیکن یہ کچھ بتاتی ہی نہیں، کہ اچانک زرمینہ کو الٹیاں کرتے دیکھ کر ہم دونوں ہراساں نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیسے کیا ہوا؟ اماں فوراً چپل گھسیٹتے ہوئے کمرے میں گئیں تو زرمینہ رو رہی تھی۔ اس کی حالت پر اماں اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھ کر بولیں کہ سب ٹھیک تو ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ ایک دم اماں کے قدموں میں بیٹھ کر بولی کہ مجھے بچا لیں۔ تو اماں نے اپنے پاؤں پیچھے کرتے ہوئے انتہائی لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا، ایسا کیا کر دیا تم نے؟ سب خیریت تو ہے؟ تو وہ جیسے ایک دم پھٹ کر بولی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح چھپ کر حمل گرا دوں، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر اس بات پر آمادہ نہیں ہے۔ تو اس کی بات سن کر اماں کانپنے لگیں اور انتہائی غصے سے بولیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم اس مقصد کے لیے نوکری کرنے نکلی تھیں؟ اپنا نام تو تم نے گندا کیا ہی، ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی رسوا کر ڈالا، بلکہ ہمارے پورے خاندان کو گندا کر ڈالا۔ وہ اماں کے قدموں میں بیٹھ کر چپکے آنسو بہاتی رہی، جبکہ میں صدمے کے مارے سے تسلی کے 2 لفظ بھی نہ کہہ پائی۔ اتنے میں اماں اٹھی اور میری طرف پلٹ کر بولیں، تم کب ایسی خبریں سنا رہی ہو؟ لیکن بہتر ہوگا کہ مجھے ایسی الٹی خبریں سنانے سے پہلے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دینا۔ یہ کہہ کر اماں تو باہر چلی گئیں، لیکن میرے بدن سے بھی جان نکال گئیں۔ پھر اماں نے چپکے سے ایک دائی سے بات کی کہ کسی طرح اس مصیبت سے جان چھوٹے، لیکن جب اس نے زرمینہ کو چیک کیا تو یہ کہا کہ یہ معاملہ میرے بس کا نہیں ہے، اس کی جان کو شدید خطرہ ہوگا
اگر اس کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی، کیونکہ یہ بہت کمزور ہے، خون کی بہت کمی ہے۔ امی نے اس کی بہت منتیں کی، خود زرمینہ بھی اس کے پیروں میں بیٹھ گئی، لیکن وہ نہ مانی۔ خدا جانے وہ کون سا منحوس وقت تھا جب امی نے دائی سے بات کی، کیونکہ اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی، اور پھر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر نہ صرف محلے میں بلکہ ہمارے خاندان میں بھی پہنچ گئی کہ میری بیوہ بھابھی بھائی کے انتقال کے 2 سال بعد حاملہ ہو گئی ہے۔ تو نہ صرف محلے والے بلکہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس پر بد کرداری کا الزام لگانے لگے۔ ہمارا گھر بہت بری طرح سے بدنام ہو گیا کہ ہمارا باہر نکلنا بھی محال ہو گیا۔ زرمینہ دن رات روتی رہتی۔ اماں نے مجھ سے بھی بات کرنی چھوڑ دی، لیکن اس کی کنڈیشن دیکھ کر مجھے ترس سا آ گیا، کیونکہ کچھ بھی تھا وہ میرے یاسر بھائی کی نشانی تھی جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ لہٰذا اس برے وقت میں اس کا خیال رکھنے لگی۔ میں جب بھی اس کے کمرے میں آتی تو وہ سر سجدے میں رکھے روتی چلی جاتی، تو مجھے بھی اس کا حال دیکھ کر افسوس ہوتا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ اب رونے کا کیا فائدہ، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، کاش تم نکاح کر لیتی۔ تو میری بات سن کر وہ دکھ بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، خدا دیکھ رہا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میں بہت مجبور ہوں، میں بھی کچھ بھی بتا نہیں سکتی کیونکہ میں نے بھروسہ کیا تھا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، ضرور معجزہ ہوگا۔ وہ جب ایسی باتیں کرتی تو میرا دل کرتا میں اس کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ جڑ دوں۔ خدا جانے وہ کس منہ سے اللہ کا نام لے رہی تھی۔ خیر میں اسے بحث نہ کرتی اور چپ چاپ اس کے کھانے پینے کی چیزیں اس کے کمرے میں رکھ کر باہر نکل آتی، کیونکہ میرا دل بہت تنگ پڑ جاتا جب میں اس کو اس حال میں دیکھتی۔ ایک رات اچانک اسے درد سہ کی تکلیف شروع ہو گئی تو اماں ایک دم سے جاگ گئیں۔ یا اللہ اس وقت میں اسے کہاں لے کر جاؤں؟ امی نے مجھے دائی کے گھر بھیجا، لیکن وہ شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ یہ تو خبر سن کر امی کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ زرمینہ درد کی شدت سے چیخیں مارنے لگی تو اماں نے اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پھر مجھے کچھ انتظامات کا کہہ کر وہ اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ زرمینہ شدید تکلیف سے کرا رہی تھی کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف گئی، اور جو ہی دروازہ کھولا تو معجزہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر گئی، کیونکہ زرمینہ کا بیٹا پیدا ہو چکا تھا اور اس کے پاس 4 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں جو گائنی کی ڈاکٹر تھیں۔ وہ بچے کو لپیٹ کر اس کے پہلو میں لٹا کر کھڑی ہو گئیں اور پھر آہستہ سے زرمینہ سے بولیں کہ آغا خان نے تمہارے لیے خاص پیغام بھیجا ہے، وہ بہت جلد تمہیں یہاں سے آ کر لے جائیں گے کیونکہ تم نے ان کے وارث کو جنم دیا ہے۔ اب وہ اپنی شادی کا اعلان بھی سرعام کر دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر اماں ہکا بکا ان کی طرف دیکھنے لگیں اور پوچھا کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زرمینہ آغا خان کی بیوی ہے جو اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں۔ وہ تو یہ خبر سنا کر چلی گئیں، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی حیران پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ تو زرمینہ نے انتہائی نکاحت سے اماں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں جس آفس میں کام کرتی تھی وہاں کے باس آغا خان مجھ پر دل و جان سے فریضہ ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھی کہ وہ اس نکاح کو ابھی خفیہ رکھیں گے کیونکہ ان کے خاندان والے ان کی دوسری شادی کو کسی صورت قبول نہیں کر پائیں گے، اسی لیے انہیں کچھ وقت چاہیے۔ میں بھی گھر کے مالی حالات سے تنگ تھی، لہٰذا میں نے ان سے خفیہ نکاح کر لیا اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ ہمارے اس نکاح کا اعلان ہو جائے۔ اللہ نے میری سن لی اور مجھے سرخ رو کر دیا۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا، بس ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں اس بارے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ نے مجھے یہاں پر بھی ثابت قدم رکھا۔ وہ جو ہی چپ ہوئی تو اماں اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اگلے دن آغا خان خود ہمارے گھر آئے اور پوری عزت کے ساتھ اپنے بیٹے اور زرمینہ کو ہمارے گھر سے لے جانے لگے۔ تو زرمینہ نے کہا کہ وہ اماں اور میرے بغیر یہاں سے نہیں جائے گی، تو آغا خان نے کوئی اعتراض نہ کیا اور وہ ہمیں لے کر اپنے ایک بہت ہی شاندار بنگلے میں آ گئے جہاں ہم ماں بیٹی زرمینہ کے ساتھ رہنے لگیں۔ زرمینہ نے ایک بہت ہی اچھے خاندان میں آغا خان کی وجہ سے میرا رشتہ بھی پکا کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میری نئی زندگی کا سفر اللہ کے فضل و کرم سے اچھا ہی رہے گا۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔